جی السلام علیکم. آج کا یہ جو ہے نیکسٹ پارٹ ہے اس کا ہماری کولڈ ای میلنگ کا جو ایک بریف سا ایک ٹریننگ ہے. تو اس میں ہم بات کریں گے کہ ای میل اسکریپنگ کیا ہوتی ہے اور یہ جو لسٹ ہے. اگلے دن کچھ دن پہلے فیس بک گروپ میں کسی نے پوسٹ کیا تھا کہ ان کے پاس ایک کلائنٹ آیا ہے, اس کے پاس 1 لاکھ لوگوں کی لسٹ ہے, تو اس کا وہ کیا کرے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت کامنلی یوزڈ ہے, بہت زیادہ پوری دنیا میں یہ سیل بھی ہو رہی ہے سروس. لوگ لاکھوں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی لسٹ جو ہے وہ $5 کی دے رہے ہیں. آپ فائبر پہ بھی دیکھیں گے کچھ ٹولز بھی ہیں ایسے, کچھ اچھے ٹولز ہیں, کچھ بہت زیادہ بیٹ اپ ٹولز ہیں, بہت زیادہ اوور یوز ٹولز ہیں. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہی ای میل, ایک ای میل ہزاروں بزنسز کے پاس ہوتی ہے, تو وہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, تو بریفلی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہوتی کیا اسکریپنگ. یہ میں نے گوگل سے ڈیفینیشن لی ہے بیکاز تاکہ مطلب سمپل ورڈ میں جو ہے کہ ای میل ایڈریسز لینا ویریس میتھڈ سے. بیسکلی ای میل اور اسپیم کے بلک ای میل اور اسپیم کے لیے یوز ہوتے ہیں. بیکاز ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ ہم اپنی لسٹ بناتے ہیں, خود گرو کرتے ہیں, پیڈ ایڈز یوز کرتے ہیں, کانٹینٹ مارکیٹنگ یوز کرتے ہیں, اپنی ٹرانزیکشنل ای میلز یوز کرتے ہیں. تو آپ کو پاگل تو نہیں ہے ہم. آپ نے کتنے بزنسز دیکھے ہوں گے جو کہتے ہیں سبسکرائب ٹو آور نیوز لیٹر, سبسکرائب ٹو آور نیوز لیٹر. اگر یہ اتنا سمپل اور ایزی ہوتا کہ آپ لاکھ لوگوں کی لسٹ لے کے ان کو نیوز لیٹر بھیج دیں گے, تو پھر یہ لوگ کیوں پیسے ضائع کر رہے ہیں, ٹائم ضائع کر رہے ہیں. یہ بیسکلی اسپیم بھیجنے کے لیے ہوتا ہے. اب اس میں ایشو کیا ہے کہ جب آپ یہ لسٹ اسکریپ کرتے ہیں تو آپ دنیا میں اکیلے نہیں ہیں. لوگوں نے کسٹم اسکرپٹس ڈیولپ کیے ہوئے ہیں جو آٹومیٹکلی اسکریپ کر لیتے ہیں ای میل. تو ایشو یہ ہے کہ وہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی توڑ تکا, کوئی 100 میں سے ایک اگر کسٹمر آپ کا ہو بھی اس لسٹ میں, تو اس کو اتنی اسپیم ای میل جا چکی ہوئی ہیں, اتنی ای میل اسپیم جا چکے ہوئے ہیں کہ اب وہ اس نے فلٹر لگا دیے ہوئے ہیں, اور وہ ان نون ای میل ساری اس کی آٹومیٹکلی اسپیم میں جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آٹومیٹک جب وہ اس طرح کی ای میلز کو رپورٹ ہے اسپیم کرتا ہے, تو فیوچر میں اس طرح کی سملر ای میلز جو ہیں وہ بھی اس میں چلی جاتی ہیں اسپیم میں. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. اگر آپ کولڈ ای میلنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ ٹیکنیک ہے جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھی ہے. پرسنلائزڈ اور کوالیفائڈ پراسپیکٹ کو بھیجیں گے تو آپ ان باکس میں ہی لینڈ کرے گی. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں اگر آپ کو کولڈ ای میلنگ کے بارے میں اور کوئی فردر ڈیٹیلڈ انفارمیشن چاہیے, ڈومین کا یا کیسے اس کو کون سا ٹول یوز کرنا ہے, وہ میں نے تو وہ جو ہے آپ گروپ میں پوسٹ کر دیں, انشاءاللہ میں اس پہ ڈیٹیل میں کچھ سیشن کر دوں گا یا پوسٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے, تو بیک ٹو اسکریپنگ, یہ ہے اسکریپنگ. ٹھیک ہے, یہ بھی میں نے گوگل سے اٹھایا ہے. کین اسپیم ایکٹ کا تو مجھے پتا ہے, لیکن یہ کہنا بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کتنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ انلیگل کام کر رہے ہیں, لوگوں کا ڈیٹا لٹرلی ڈیٹا چوری کر رہے ہیں. اس وجہ سے فیس بک کو, گوگل کو پوری دنیا میں گالیاں بھی پڑ رہی ہیں. یو ایس اے میں ان کی ہیئرنگز ہو رہی ہیں, ان کو اربوں روپے کے جرمانے ہو رہے ہیں, صرف اسی وجہ سے وہ لوگوں کا ڈیٹا ان کی اجازت کے بغیر یوز کرتے ہیں. تو آپ ایک چھوٹے فیس بک بنے بیٹھے ہیں جب آپ لاکھ لوگوں کی لسٹ خرید کے ان کو اپنے پروڈکٹس کی جو ہے وہ نیوز لیٹرز بھیجتے ہیں, اسپیم بھیجتے ہیں. یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ہی دیکھا ہے, لاسٹ لیکچر میں, کہ کنزیومر کو آپ نہیں بھیج سکتے. ایک تو انلیگل ہے, انیتھیکل ہے, اور اوپر سے وہ بکنا نہیں ہے. کیوں نہیں بکنا؟ کیوں آپ کی آڈینس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ جیکٹ بیچ رہے ہیں, وہ پتہ نہیں لسٹ کہاں کی, وہ بزنس اونرز کی ہے. اور لاکھ لوگوں کی لسٹ میں سے 30,000 ویسے ہی پرانے ای میلز ہوں گے, کچھ غلط بھی ہوں گے. ان کا نقصان کیا ہوتا ہے جب آپ غلط اور جو ہے پرانے ای میلز کو بھیجتے ہیں, تو آپ کی ای میل جب باؤنس ہوتی ہے تو آپ کی جو ڈومین ہے اس پہ ہٹ لگتی ہے, اس پہ پینلٹی لگتی ہے. تو جب وہ آپ کی کچھ زیادہ ساری ای میلز باؤنس ہوں گی تو آپ کا جو ڈومین ہے وہ بلاک ہو جائے گا. لیٹ سے میرا ڈومین ہے umairq.com, میری ای میل ہے info@umairq.com. اگر اس ای میل کو یوز کرتے ہوئے میں اسپیم کرتا ہوں تو میرا جو umairq.com ہے اس کا ای میل جو ہے یہ بلاک ہو جائے گا. اب میں آفیشیل جسے کہتے ہیں برانڈیڈ ای میل میں وہ نہیں خرید سکتا, بلیک لسٹ ہو جائے گا گوگل میں. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا رسک ہے. اپنے لیے بھی کبھی نہ کریں, کسی کسٹمر کو نہ کرنے دیں, نہ ان کو یہ سروس آفر کریں. ٹھیک ہے, اچھا اب اسکریپنگ
تو کر رہے ہیں دنیا. اب آپ کہیں گے یہ وہ بھی کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے, اس نے تو پیسے بھی کمائے, تو کر کیا سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جس طرح ابھی آئی ایم کا جو ہے نیا ایک انیشیٹو سنی نے لیا ہے کہ آئی ایم کی آرمی جو بنانی ہے, یہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ یہ ڈویبل ہے, یہ لیگل بھی ہے, یہ پاسبل بھی ہے, بیکاز یہ ایک طرح سے بی ٹو بی ہے. یہ آپ جو ایک انفلوئنسر ہوتا ہے وہ بھی بزنس ہی ہوتا ہے. وہ اپنی اسپیس, اپنی فالوئنگ, اپنی انگیجمنٹ سیل کرتے ہیں آپ کو پیسوں کے بدلے, ٹھیک ہے, وہ تو وہ بھی بزنس ہی ہے. تو آپ ان کے جو ہے اسکریپ کر سکتے ہیں. کچھ ٹولز ہیں اس طرح جاروی ہے, گرومی آرگینک ہے, فینٹم بسٹر ہے. اس میں آپ جب کوئی کی ورڈ ڈالتے ہیں ہیش ٹیگ, تو وہ ڈسکرپشن میں سے لوگوں کے نکال لیتا ہے. تو انفلوئنسرز نے اپنی ڈسکرپشن میں لکھا ہوتا ہے انفلوئنسر, لیٹ سے, ٹھیک ہے, لائف اسٹائل انفلوئنسر, ہیلتھ انفلوئنسر, جو بھی لکھا ہوتا ہے, اس سے آپ کی ای میلز آپ اسکریپ کر سکتے ہیں. ان کو آپ کولڈ ای میل کر سکتے ہیں کہ جی آپ انفلوئنسر ہیں, یہ میرا پروڈکٹ ہے, یہ میری آفر ہے, آپ کو ریفنڈ ملے گا, آپ کو گیو اوے ملے گا, جو بھی آپ کی آفر ہے, میں ایسی مثال دے رہا ہوں. تو آپ ان کو کر سکتے ہیں. آپ بزنس کے ای میلز کو اسکریپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں قباحت کوئی نہیں ہے کہ آپ زیادہ سارے ای میلز بلک میں نکال کے ان کو کولڈ ای میل کر دیں. اس کا نقصان آپ ہی کو ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کوالیفائڈ ہونا چاہیے. اگر وہ کوالیفائڈ نہیں ہے, آپ نے ویسے 1000 بزنس کی ای میلز لکھ کے ان کو میسج بھیج دی ہیں. دوسری بات پرسنلائز نہیں ہے. ہر بندے کی پرسنلائز ہوگی تو آپ سے ایک کنورسیشن شروع ہوگی تو آپ کو رسپونڈ کرے گا, ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ نے آپ کر سکتے ہیں, لیکن فائدہ نہیں ہے. پھر کوالیفائڈ نہیں ہوگا. اس کی ای میل اگر آپ نے کوئی غلط آپ نے لے لی ہے, اس کی صحیح طرح ویریفائی نہیں کیا, تو آپ کا ای میل باؤنس ہوگا, پھر آپ کی ڈومین پہ ہٹ لگے گا. اچھا, یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ سروس ہے جو کولڈ ای میلنگ کی ایک پارٹ ہے. اگر آپ کولڈ ای میلنگ کا آرٹ سیکھ گئے ہیں, آپ پرسنلائز ای میلز اچھی لکھ لیتے ہیں, آپ بزنس ریسرچ اچھی کر لیتے ہیں, تو آپ مارکیٹنگ ایجنسیز کے پاس جائیں. پاکستان میں ہزاروں ہیں. آپ ان کو آفر یہ سروس کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو کولڈ ای میلنگ کے تھرو سیلز کالز لے کر دوں گا. 5 کالز پر ویک, 7 کالز پر ویک, 30 کالز پر ویک. ابھی میرے ایک جاننے والے ہیں, وہ فیصل آباد میں, وہ یہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں. وہ مہینے کے $250 چارج کرتے ہیں, اور وہ ہر ہفتے 4 کالز لے کے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی کیا ہے, اب وہ ان کا سروکار نہیں ہے, وہ کلوز, وہ ڈیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, ان کا مقصد ہے کال لے کر دینا. تو بیسیکلی کیا کرتے ہیں, مارکیٹنگ ایجنسی سے یا کسی بھی ایجنسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے کلائنٹ کون سے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے کلائنٹس اسپورٹس پروڈکٹس والے ہیں, لیٹس سے یو ایس اے میں. تو یو ایس اے کے اسپورٹس پروڈکٹس کی ڈومینز اور ان کو فلٹر کرتے ہیں, ان کے اونرز کی ای میلز نکالتے ہیں, ان کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں, یہ ان کے وی ایز کرتے ہیں سارا, ان کے اوپر پرسنلائزڈ ای میلز بھیجتے ہیں. ان کو 100 ای میل بھیجتے ہیں, 15 20 25 لوگوں کا رسپانس آ جاتا ہے. ان سے سیلز کال بک کرتے ہیں, اور وہ ان کی انفارمیشن ان کو فارورڈ کر دیتے ہیں. یہ بیسیکلی مارکیٹنگ ایجنسی کے ہی ای میل ڈومین سے ہی کرتے ہیں. تو وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جیسی ای میل کال کلوز ہوتی ہے یا ریپلائی آتا ہے, تو وہ خود ہی ایجنسی دیکھ لیتی ہے. تو ایز اے سیلز کال وہ جو ہے وہ کاؤنٹ ہو جاتا ہے. یہ بھی ایز اے سروس آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. دس از واٹ یو کین ڈو. یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے ایک بنائی تھی بچو, ہاں جی ٹھیک ہے, سوری. اچھا, اب اسکریپ کیسے کرنا ہے. پہلا ٹول ہے بلڈ ول. بہت مہنگا ہے, $297 کا, $295 کا, آئی تھنک اس کا سب سے چھوٹا پیکیج. اس کے 2 ہی پیکیج ہے. اچھا, اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو آپ جا کے دیکھیں گے, سرچ کریں گے, تو یہ اس میں آپ ٹیکنالوجی جو یوز ہو رہی ہے, لیٹ سے کوئی ویب سائٹ اگر شاپیفائی یوز کر رہی ہے, تو آپ شاپیفائی جو ویب سائٹ یو ایس اے میں ہے, کسی بھی کنٹری میں, آپ اس کا فلٹر لگا کے آپ ان کی پوری لسٹ ڈومینز کی نکال سکتے ہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ اسٹیپ آپ کہ آپ نے وہ ڈومینز لینے. اب آپ کو ابھی تک آپ کو ای میلز نہیں ملی, آپ کو ڈومینز ملے. وہاں سے ای میلز ملتی ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ملتی. آپ نے وہاں سے ای میل اٹھایا, وہ سوری ڈومین اٹھایا, وہ ڈومین کی لسٹ آپ نے ڈالی اینی میل فائنڈر میں. اینی میل فائنڈر کیا کرے گا, ان ڈومینز کے جو ہے ریفرنس میں جو اونرز, فاؤنڈر, سی او یا آپ ٹائٹل کوڈ ڈالیں گے, تو وہ آپ کو ان کی ای میلز ڈھونڈ کے دے گا. اب وہ ای میلز آپ اٹھا کے جو ہے
سوری، ان کو آپ کر سکتے ہیں کولڈ ای میلنگ. ٹھیک ہے، وہ آپ کی ریسرچ پہ ہے. آپ کو اینیمل فائنڈر جو ہے آپ کو لنکڈ ان کا یو آر ایل بھی دیتا ہے، تو آپ اس کی لنکڈ ان، یہ آپ کا وی اے کا کام ہے. اگر آپ فری ہیں تو آپ خود کر لیں. اس کے لنکڈ ان پروفائل پہ جائیں گے اور دیکھ لیں گے اس نے کوئی پوسٹ کی ہے، وہ آپ کو پرسنلائز دوسرے لائن بھی مل جائے گی، کمپلیمنٹ بھی مل جائے گا، اور آپ اس کو جو ہے ایزیلی کولڈ ای میلنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بھی ایک اسکریپنگ کا ٹول ہے فینٹم بسٹر. لنکڈ ان سے بھی ای میل اسکریپ کر دیتا ہے یہ، اور انسٹاگرام سے بھی کر دیتا ہے، آئی تھنک فیس بک سے بھی کر دیتا ہے. لیکن ادھر آپ نے کیئرفل رہنا ہے. یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کسٹمرس کی بھی کر سکتے ہیں. تو وہ آپ نے کبھی نہیں بھولنا، یوز لیس ہے اور انلیگل ہے اور ان ایتھیکل ہے. یہاں سے آپ اس کو بیسٹ جو ہے اس کا یوز فینٹم بسٹر کا، وہ ہے انسٹاگرام کے انفلوئنسرز کا جو ہے یوزر نیم اسکریپ کرنا اور ان کو پھر کولڈ ای میلنگ کرنا. یہ گرو می آرگینک یہ بھی سملر ٹول ہے. یہ بھی انسٹاگرام سے جو ہے ای میلز اور فرسٹ نیمز اور لاسٹ نیم یہ اسکریپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب بھیجنی کیسے ہیں کولڈ ای میل؟ اب آپ کہیں گے کولڈ، میرے پاس ای میلز تو آ گئی ہیں ریڈی، اب میں ان کا کروں کیا؟ لکھ بھی لی ہیں میں نے. تو یہ دو بیسٹ ٹولز ہیں مارکیٹ میں، انڈسٹری اسٹینڈرڈ جسے بولتے ہیں. جس طرح ہمارا کلیویو ہے ای کامرس کے لیے، کولڈ ای میل کے لیے یہ دو بڑے بہت ہی زیادہ وائڈلی یوز ہیں. ایک تو میل شیک ہے اور ایک وڈ پیکر ہے. یہ بنے ہی کولڈ ای میلنگ کے لیے. ٹھیک ہے. ان کے آپ پیکیجز دیکھ لیں اگر آپ نے کرنا ہے تو. ٹھیک ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک دن میں یہ نہ ہو کہ آپ کا وی اے بیٹھا ہے 8 گھنٹے کی اس کی ڈیوٹی ایک دن کی، تو ایک دن میں 500 ای میل کھڑکا دے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو سروس آپ لیٹ سے میل شیک یا وڈ پیکر یوز کر رہے ہیں، یہ ان کے ایک سرورز ہوتے ہیں، ان کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو کولڈ ای میلنگ ہے یہ لیگل ہے، آپ بزنس اس کو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ڈیفینیٹلی فراؤنڈ اپون ہے. جسے کہتے ہیں کہ پسند تو نہیں کیا جاتا نا کہ آپ کسی کی ای میل لے کے اس کو سروس بیچنا شروع کر دیں. تو یہ اپنی ریپوٹیشن کے، ہماری جو سرور کے تھرو ای میل سینڈ ہوئی ہے وہ اسپیم میں نہ جائیں، ہماری ریپوٹیشن خراب نہ ہو. وہ آپ کو ایک جو ہے انٹرنل ان کی لمٹ سیٹ ہوئی ہوتی ہے. وہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ روز کی جتنی مرضی ای میل سینڈ کریں. لیکن یہ میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ روز کی 100 150 200 300 ای میلز بھیجتے ہیں تو ہفتے 1.5 ہفتے کے بعد آپ کا ڈومین بلاک ہو جاتا ہے. یہ میں نے ٹیسٹنگ کے بعد تقریباً 11-12 ڈومین ضائع کرنے کے بعد میں نے 150 کی، پھر میں نے 140 کی، پھر میں نے 100 کی، پھر میں نے 80 کی، پھر میں نے 70 کی. اب 70 چلی ہیں 2 ویکس تک. تو ان میں جو ہے یہ سیف رہا ہے، وہ ڈومین میرا ابھی تک چل رہا ہے. تو یہ سیف نمبر ہے آپ نے. اچھا، اب آپ کہیں گے جی کولڈ ای میلنگ ہے، ہم نے ان لوگوں کو بھیجنا ہے، تو 70 تو بہت تھوڑی ہیں. یہ تھوڑی نہیں ہے، یہ اس حساب سے ہیں کہ جب آپ بالکل آپ کا پراسپیکٹ کوالیفائڈ ہے، آپ کی سروس کی اس کو ضرورت ہے، اور آپ نے پرسنلائزڈ لکھی ہے، بریف لکھی ہے، اچھی ای میل لکھی ہے، تو 70 بہت ہے. روز کی 70 بہت زیادہ ای میلز ہیں. اچھا، یہ میل چیک خود ہی لمٹ لگا دیتا ہے. آپ اس میں لسٹ بے شک 1000 لوگوں کی ڈال دیں، لیکن آپ روز کی لمٹ لگا دیں گے 70 ای میلز پر ڈے کی، تو یہ 70 پہ جا کے خود رک جایا کرے گا، اگلے دن دوبارہ شروع ہو جایا کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ دوسرا ایک بہت موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بلاک تو ہو سکتا ہے اگر آپ، ڈیپینڈ کرتا ہے پتہ نہیں آپ کس کو بھیج رہے ہیں، کیا پتہ زیادہ لوگ اسپیم رپورٹ کر رہے ہیں تو شاید آپ کا ڈومین بلاک ہو جائے. تو جو آپ کا مین ڈومین ہے آپ نے کبھی بھی اس سے کولڈ ای میلنگ نہیں کرنی. لیٹ سے میرا umairq.com ہے، تو میں info@umairq.com سے کولڈ ای میلنگ نہیں کروں گا. میری ویب سائٹ umairq.com پہ ہوگی. اب میں ایک سملر ڈومین لوں گا، لیٹ سے umairqu.com یا umairq.co. اب یہ لگے گا پڑھنے والے کو یہی پتا ہے کہ یہ اسی کا ہی ہے، اسی کا سب ڈومین تو کر نہیں، مطلب اسی کی ایک برانچ ہے اس کے ڈومین کی. لیکن یہ ہے ایک سیپریٹ ڈومین. آپ نے سب ڈومین نہیں بنانا، ایک علیحدہ ڈومین لینا ہے. $7-8-9 کا آتا ہے نیم چیپ سے. تو کنجوسی نہیں کرنی، اگر آپ نے پیسے کمانے ہیں تو تھوڑا سا اسپینڈ کر لیں. اس سے کیا ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ آپ زیادہ کیئر کرنے کے باوجود بھی اگر اسپیم میں رپورٹ ہو رہی ہے اور آپ بلاک ہوتے ہیں، تو آپ کا مین جو ڈومین ہے وہ سیف رہے گا. ٹھیک ہے. اور اس کو فارورڈ لگا سکتے ہیں، پرماننٹ فارورڈ لگا دیں اپنے ڈومین کی سیٹنگ میں جا کے اپنے مین ڈومین پہ ڈال دیں. تو اگر کوئی آپ کی کولڈ ای میل کے ای میل ایڈریس میں سے کاپی بھی کرتا ہے لائک umairq.co، تو وہ آٹومیٹکلی umairq.com پہ ریڈائریکٹ ہو جائے.
ٹھیک ہے. چوتھا یہ ہے کہ جی رائٹ بریف اینڈ پرسنلائزڈ ایمیلس، یہ بہت ضروری ہے. یہ جو ہے ایک بریف سی ٹریننگ تھی 2 ویڈیوز کی، آئی تھنک اراؤنڈ 25 منٹ ٹوٹل ہوئے ہیں اس کے. تو جیسے کہ میں نے پہلے بولا، اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے یا آپ کسی چیز پہ مجھے چاہتے ہیں کہ ایکسپینڈ کروں، میں اس کو اور ڈیٹیل میں سمجھاؤں، تو آپ گروپ میں پوسٹ کر دیں میرا نام مجھے ٹیگ کر کے، یا ویسے ہی پوسٹ کر دیں تو میں انشاءاللہ دیکھ لوں گا، تو اس کو میں سمجھا دوں گا. اگر زیادہ لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے کولڈ ای میلنگ میں تو ہم اس کے لیے علیحدہ ایک پوری ڈیٹیلڈ ٹریننگ بھی بنا دیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے، چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف.